ہم جہاں کہیں بھی ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہے۔ ہم سب اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر اس پہ ایمان لانے والے تو ہم سب ہیں، اس چیز کا استحضار کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ استحضار بہت ہی تھوڑے لوگوں کو ہے۔ مگر اس چیز کا خیال کرنا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایمان کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، افضل الایمان ان تعلم ان اللہ معک حینما کنت، کہ ایمان کا سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ اللہ تیرے ساتھ ہے، تو جہاں کہیں بھی ہے۔ اس چیز کا استحضار ہوگا کہ اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اللہ والوں کی ایک بڑی صفت ہے۔ مشائخ کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو کیفیت ہے معیت الہی والی، یعنی اس چیز کا استحضار ہونا کہ اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، یہ کیفیت صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی ایک مرتبہ کی صحبت میں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو مشائخ کی تحقیق ہے کہ تمام صحابہ جو تھے ان کو یہ معیت الہی کی کیفیت ایک بہت ہی اونچے درجے میں نصیب تھی۔ اور مشائخ کا یہ فرمانا ہے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ مجھے ایمان کی یہ افضل کیفیت ملے، تو اسے مشائخ اللہ والوں کی صحبت میں بھی آنا پڑے گا، اور اللہ والوں کے بتائے ہوئے معمولات کو کثرت سے کرنا پڑے گا، پابندی سے کرنا پڑے گا۔ تو یہ سب سے اعلیٰ کیفیت، انسان کو ہر وقت استحضار رہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہے۔ یہ معیت الہی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کو 5 بڑے فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو یہ معیت الہی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جس کو ہر وقت یہ استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے گناہ پہ جرأت کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ بڑی بڑی جو دکان ہوتی ہیں آج کل، ان دکانوں میں ویڈیو کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی چور چوری کرنا بھی چاہے، ویڈیو کیمرہ اگر دیکھ لیتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے کوئی چیز دیکھ رہی ہے، تو اس لیے وہ چوری سے رک جاتا ہے۔ اسی طرح جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو اس چیز کا استحضار ہے، تو اس کے لیے بھی گناہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو معیت الہی ایک بڑی فائدہ، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اسی لیے مشائخ بار بار ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ جو معمولات ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کی بھی پابندی کرو، اللہ والوں کے پاس آنے جانے کی بھی پابندی کرو، تاکہ یہ معیت الہی والی کیفیت، اس چیز کا استحضار کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے تھے، اور راستے
راستے میں ہم نے ایک چرواہے کو دیکھا جو بکریوں میں کھڑا ہو کے عبادت کر رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بڑا کوئی نیک آدمی لگ رہا تھا، ایسے بکریاں چر رہی تھیں، یہ بیچ میں کھڑا ہوا عبادت کر رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو چیک کرتے ہیں کیا یہ واقعی اتنا نیک ہے جتنا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ بکریاں جو تیری ہیں ان میں سے مجھے ایک بکری دے دے، ہم سب کچھ کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آگے سے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہیں، تو میں آپ کو نہ دے سکتا ہوں نہ بیچ سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ نیک محسوس ہو رہا ہے، اس سے پھر کہا کہ ایک بکری دے دے، تیرے مالک کو کیا پتہ چلنا ہے اتنی سینکڑوں بکریوں میں سے ایک بکری ادھر ادھر ہو بھی گئی، تیرے مالک کو پتہ نہیں چلنا، ہم اس کو پکائیں گے کھائیں گے، تو بھی ہمارے ساتھ کھا لینا۔ اس نے کہا کہ نہیں، مالک کے ساتھ یہ دغا نہیں کر سکتا، اور مجھے تو ایسے بھی نہیں کھانا، میں تو روزے سے ہوں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، اگر تو روزے سے ہے تو پھر تو ہم اس کھانے کو بنائیں گے، تو افطار ہمارے ساتھ کر لینا۔ اس نے کہا کہ حضرت یہ ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، مگر اگر یہ میں آپ کو بکری دے دوں گا فَأَيْنَ اللَّهُ، تو پھر اللہ کہاں ہے؟ وہ مالک دیکھ رہا ہے، اس لیے آپ کو میں یہ بکری نہیں دے سکتا۔ تو سب سے بڑا فائدہ اس چیز کے استحضار کا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو مشائخ نے فرمایا کہ معیت الہی کی کیفیت، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے ڈر جاتا ہے۔ تو پہلا فائدہ یہ کہ جو شخص معیت الہی کی کیفیت کو حاصل کرتا ہے پھر وہ گناہ سے بچتا ہے۔ معیت الہی حاصل کرنے کا ایک اور بھی بڑا فائدہ، اور وہ یہ ہے کہ جس کو یہ نعمت نصیب ہوتی ہے اس کو دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے ذکر اذکار کی پابندی چاہیے۔ تو یہ نعمت اسی کو ملتی ہے جس کو ہر وقت یہ دھیان ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور اللہ کو یاد رکھنے والے کے ساتھ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد نے دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جس شخص کو یہ معیت الہی کی کیفیت نصیب، اس کے دل کو سکون نصیب ہے۔ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، مگر حضرت کا کچھ نہ کچھ کاروبار تھا، اور کاروبار یہ تھا کہ بحری جہاز چلتا تھا اور وہ سامان تجارت لے کے حضرت کے علاقے میں آتا تھا اور وہ سامان بیچا جاتا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، جیسے مجلس لگی ہوئی ہے حضرت کی، اور اس مجلس کے دوران حضرت کا ایک خادم بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہتا ہے حضرت حضرت۔ اب وہ مجلس میں حضرت کی بھی توجہ اس کی طرف ہوئی اور سارے جو بیٹھے ہوئے تھے ان کی بھی توجہ اس کی طرف ہوئی۔ اس نے کہا حضرت خبر آئی ہے کہ آپ کا جو بحری جہاز تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا ہے، تو بڑا نقصان کی خبر تھی، تو اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ محفل لگی ہوئی ہے، مجلس حضرت کی ہو رہی ہے، بڑا نقصان تھا، تو اس نے آ کے اعلان کر دیا حضرت خبر آئی ہے آپ کا جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے۔ حضرت نے اس کی یہ بات سنی اور آپ نے یوں سر جھکایا اور آپ نے سر اٹھا کے فرمایا الحمدللہ۔
اب سارے بڑے حیران تھے کہ خبر تو بڑی زوردار قسم کی ہے، پریشانی کی ہے، اور حضرت نے یوں سر جھکا کے سر اٹھا کے پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو سب نے کہا کہ جی اب حضرت الحمدللہ فرما رہے ہیں تو ہم بھی زیادہ افسوس نہ کریں، اور پھر مجلس شروع ہو گئی واپس۔ تھوڑی دیر بعد وہی خادم پھر بھاگتے ہوئے آیا، پھر اس نے مجلس ڈسٹرب کر دی، حضرت اب مجلس پھر ڈسٹرب۔ اس نے کہا حضرت اصل میں وہ جو پہلی خبر آئی تھی وہ خبر غلط تھی، آپ کا جو بحری جہاز ہے وہ تو کنارے پہ لگ گیا ہے۔ حضرت نے پھر یوں سر جھکایا، پھر یوں سر اٹھایا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ اب جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی اللہ والوں کی باتیں ہمیں کیا پتا، مگر ایک نے پوچھ ہی لیا کہ حضرت بحری جہاز جب ڈوب گیا تھا تو بھی الحمدللہ، بحری جہاز جب مل گیا تو بھی الحمدللہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی جب بحری جہاز ڈوبا تو میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا کہ کیا اس مال کے چلے جانے پہ میرے دل میں کوئی غم ہے؟ تو میں نے دیکھا کہ اس دل میں کوئی غم نہیں تھا، کوئی اس دل میں پریشانی نہیں تھی، تو اس کیفیت پہ میں نے کہا الحمدللہ۔ فرماتے پھر وہ واپس آیا اور اس نے آگے کہا کہ جی مال بچ گیا ہے، جہاز پورا بچ گیا ہے۔ تو اس خبر کو سن کے پھر میں اپنے دل کی طرف متوجہ ہوا اور میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اس دنیا کے ملنے پہ میرے دل میں کوئی خوشی ہے؟ میں نے دیکھا کہ کوئی خوشی نہیں ہے۔ اس کیفیت پہ میں نے پھر کہا الحمدللہ۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ بڑے سکون میں ہوتے ہیں، جس کو یہ مائیت الہی کی کیفیت نصیب، جو اللہ کو اتنا یاد کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مطمئن ہوتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو دل کا اطمینان اللہ کی یاد ہے۔ انسان میں بڑی بڑی پریشانیاں دل سکون میں ہوتا ہے، جب اللہ کی یاد نہیں ہوتی تو پریشانی اتنی سی بھی ہوتی ہے انسان جو ہے وہ بے چین اتنا ہو جاتا ہے۔ تو معیت الہی کے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ کہ دل سکون میں ہوتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، پھر آپ کے دین اسلام قبول کیا اور دارالعلوم پہنچ گئے۔ والدین نے قطع تعلقی کر لی کہ اگر تو اسلام قبول کرتا ہے تو تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو وہاں پہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بن گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ نوجوان بڑا ہونہار ہے۔ ایک نواب صاحب تھے تو نواب اللہ نے بڑا مال پیسہ دیا تھا، مگر وہ چاہتے تھے کہ اپنی بیٹی کا کسی نیک نوجوان سے رشتہ کریں۔ تو رشتہ اپنی بیٹی کا کرنے کے لیے انہوں نے مدارس کا دورہ کیا، اور دورہ کرتے کرتے وہ دارالعلوم پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے یہ جو اس نواب صاحب تھے ان کو میں پسند آ گیا۔ تو انہوں نے میرے استاد سے پوچھا کہ جی ان کے والدین کون ہیں، کون ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ اس سے ہو جائے۔
تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مسلمان پہلے نہیں تھے، جب اس نے قبول کیا اسلام تو والدین اب اس سے تعلق نہیں رکھتے، بس یہ ہمارے ہی ساتھ ہے اور ہمارے بیٹوں کی طرح ہے۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ پھر آپ اس سے پوچھیں۔ تو حضرت نے پوچھا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ جی نواب صاحب رشتہ کرنا چاہتے ہیں اپنی بیٹی کا، تو کیا تم کرنا چاہو گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ ہی ہمارے بڑے ہیں، اب میرے والدین تو آپ ہی ہیں، آپ اگر فرمائیں گے تو جی رشتہ قبول ہے۔ تو حضرت نے پھر کہہ دیا کہ جی رشتہ، لڑکے نے ہاں کہہ دیا ہے۔ نواب صاحب کی بھی سادگی دے کے انہوں نے کہا جی کل شام کو عصر کی نماز میں نکاح کر دیتے ہیں، یعنی ابھی رشتہ قبول اور اگلے دن عصر کی نماز میں نکاح۔ اتنی زیادہ غربت تھی کہ ان کے پاس وہ جو جوڑا کپڑوں کا پہنا تھا اس کے علاوہ اور کوئی جوڑا بھی نہیں تھا، اور اگلے دن عصر میں نکاح تھا۔ شام کو جب ان کے دوستوں کو اور طلباء کو پتہ چلا تو سب نے کہا کہ جی کیا بات ہے، کل آپ کا نکاح ہو رہا ہے۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کو نئے کپڑے پہننے چاہیے نکاح میں۔ مشورہ تو صحیح تھا، سارے نئے کپڑے پہنتے۔ میں نے کہا جی نئے کپڑے کیسے پہنوں، یہی کپڑے میرے پاس ہیں، نئے کپڑے لینے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اب طلباء ہوتے ہیں، ایک نے مشورہ دیا کہ اچھا چلو پھر نئے کپڑے نہیں ہیں تو اسی کو اچھی طرح سے دھو لیں اور پھر دھو کے پہن۔ اور بعد میں صبح کے فجر کے بعد میں نے کہا آئیڈیا تو صحیح ہے، دھلے ہوئے کپڑے پہننے چاہیے، صاف کپڑے پہننے چاہیے۔ فجر کے بعد بڑی اچھی طرح سے کپڑوں کو دھویا اور کپڑوں کو دھو کے جب سکھایا، آسمان کی طرف دیکھا تو بادل آ گئے تھے۔ اب کپڑے جو ہے ان کو سوکھنے میں اتنی دیر لگ رہی ہے، ظہر کی نماز آ گئی، کپڑے سوکھے کوئی نہیں۔ اب ظہر کے بعد تو پھر عصر ہے اور عصر کے بعد تو نکاح ہے، عصر کی نماز کے وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور کپڑے ہیں کہ سوکھ ہی نہیں رہے۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کے پیچھے کپڑے لے کے بھاگ رہا ہوں ایسے سکھانے کے لیے، سوکھی کوئی نہیں رہے، حتیٰ کہ کپڑے نہیں سوکھے، وہی گیلے کپڑے پہن کے اپنے نکاح میں مسجد میں آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے سسر تھے نا نواب صاحب، اللہ نے ان کو سونے کا دل دیا تھا۔ انہوں نے کل مجھے دیکھا تھا، جو کپڑے پہنے تھے وہی آج پہنے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ کل میلے تھے آج گیلے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنی بیٹی مجھے دے دی۔ فرماتے ہیں نکاح بھی ہو گیا، استاد بڑے شفیق تھے، استادوں نے مجھے دارالعلوم میں ایک کمرہ دے دیا کہ جی میاں بیوی اب شادی ہو گئی ہے تو ایک چھوٹا سا کمرہ ان کو دے دیا۔ فرماتے کہ بڑی غربت کے دن تھے، کبھی کھانے کو ہوتا کبھی کھانے کو نہیں ہوتا، بس یوں چل رہا تھا۔ اور جو گھر میں آئی تھی وہ نواب کی بیٹی تھی۔ فرماتے کئی مہینے ساتھ ہمارے گزرے، کئی مہینے بعد والدین کی طرف سے بھی ان کا تقاضا ہوا اور میری اہلیہ نے بھی کہا کہ میں ایک دن کے لیے اپنے والدین سے مل کے آؤں، جیسے شادی کے بعد جو عورت ہوتی ہے وہ اپنے والدین سے ملنے کے لیے جاتی ہے۔ تو اپنی اہلیہ کو اس کے والدین کے گھر پہ حضرت چھوڑ کے آئے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جی چھوڑ کے آیا، میری اہلیہ سے اس کی والدہ نے ملاقات کی، یعنی شادی کے کچھ عرصے بعد پہلی مرتبہ گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس نئے گھر کو کیسا پایا؟ اب نواب کی بیٹی اتنے نواب والے گھر سے دارالعلوم کے ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، تو پوچھا کیسا پایا؟ اب آج کوئی اگر ہوتا تو پریشان ہو جاتا کہ یہ کہاں ڈال دیا مجھے، مگر اللہ اکبر جب دل سکون میں ہوتا ہے، فرماتا ہے کہ جو جواب اس نے اپنی والدہ کو دیا اس نے تو مجھے بھی حیران کر دیا۔ اس نے کہا کہ اے اماں، میں تو سمجھتی تھی کہ انسان جنت میں مرنے کے بعد جاتا ہے، اللہ نے مجھے جیتے جی جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ، تو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے دل سکون میں رہتا ہے،
پھر پریشانی پریشانی نہیں رہتی۔ تو اس معیت الہی کے 5 بڑے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جس کو یہ معیت الہی نصیب، وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کو یہ پتہ ہوتا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور دوسرا فائدہ کہ جس کو یہ معیت الہی نصیب، اس کے دل کو اللہ رب العزت سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرا فائدہ کہ جس نے اتنی محنت کر لی اللہ کو یاد کرنے کی کہ اب اسے یہ استحضار ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس کی طبیعت میں سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک کافر سے ایک جنگ کے اندر مقابلہ ہو گیا، اس نے آپ پہ وار کیا، آپ نے اس پہ وار کیا۔ اللہ، ایک دوسرے پہ وار کر رہے تھے اور حضرت جو ہے اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھے، قریب ہی تھا کہ آپ اس کے سینے میں تلوار اتار دیں۔ اس بدبخت نے آپ کے مبارک چہرے پہ تھوک دیا، تو اس نے تھوک دیا، آپ نے اس کے سینے میں تلوار ڈالنے کی بجائے آپ اس کے سینے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس کی تلوار تو پہلے ہی آپ نے لے لی تھی، اب تلواریں بھی آپ کے پاس دونوں، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس کو قتل بھی نہیں کر رہے، تو آخر کو اس نے اٹھ کے پوچھ لیا کہ بھائی کیا مطلب ہے، آپ نے قتل نہیں کرنا مجھے۔ حضرت نے فرمایا کہ پہلے جب تجھے قتل کر رہا تھا نا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور اب جو تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے یہ ڈر لگا کہ تجھے قتل کرنے میں کہیں میری نیت میں میرا غصہ بھی شامل نہ ہو، اس لیے اٹھ کے الگ بیٹھ گیا۔ اللہ، عین جنگ کے وقت بھی کتنا استحضار تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اس معیت الہی کے 5 بڑے فائدے، اور پہلا فائدہ یہ کہ جس کو یہ معیت الہی نصیب، وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ جس کو یہ معیت الہی نصیب، اس کے دل کو تسلی سکون ہوتی ہے، اور جس کو یہ معیت الہی نصیب، اس کی طبیعت میں سے غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ کہ جس کو معیت الہی نصیب، اس کی زندگی سے 2 رنگی ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان 2 قسم کے چہرے بناتا ہے، ایک لوگوں کے لیے اور ایک وہ اکیلے میں کسی اور طرح سے ہوتا ہے۔ اس کو ہر وقت یہ استحضار ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو بس وہ جیسا لوگوں میں ہوتا ہے ویسے ہی اکیلے ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہو گئی حضرت خضر علیہ السلام سے، تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی کہ جی کوئی نصیحت مجھے کر دے۔ حضرت خضر نے فرمایا، اے عمر بن عبدالعزیز، ایسا نہ ہو کہ تو لوگوں کے سامنے اللہ کا دوست ہو، اور جب تو لوگوں سے ہٹ کے اکیلا ہو تو تم اللہ سے دشمنی والے کام کرتا ہو، اور جو ایسا کرتا ہے وہ منافق ہے۔ اور اے عمر بن عبدالعزیز، یہ منافق جو ہے یہ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا۔ اللہ، یہ معیت الہی، ہر وقت استحضار رہنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ جس کو یہ نعمت نصیب، اس کی زندگی سے 2 رنگی ختم ہو جاتی ہے۔ 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا،
دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، یا پھر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ تو آئیت الہی حاصل کرنے والا اس کی زندگی میں بڑی نعمتیں ہیں، وہ گناہ سے بھی پاک، وہ پریشانیوں سے، بے چینی سے پاک، وہ غصے، لڑائی جھگڑوں سے پاک، سب سے بڑی بات کہ وہ دو رنگی سے پاک، اس کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے، جیسا وہ لوگوں میں ہوتا ہے ایسا وہ اکیلے میں بھی ہوتا ہے۔ حمایت الہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا بڑا مقرب ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کی نظر میں سب سے قیمتی عمل ہے، جو سونا اور چاندی صدقہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا عمل، جو جہاد کرنے سے بھی سب سے زیادہ عمل کہ تم دشمن کے اوپر وار کرو اور دشمن تم پہ وار کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نبی ضرور بتائیں وہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عمل اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو جس شخص کو یہ یاد ہر وقت نصیب، اللہ اللہ کا بڑا زبردست مقرر ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے خلیفہ حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں ہم بیٹھے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی تھا اور بھی علماء حضرت کی خدمت میں تشریف فرما تھے، اور حضرت ہمیں نصیحت فرما رہے تھے۔ نصیحت فرماتے فرماتے حضرت نے ہمیں لطیفے سنانے شروع کر دیے، اور خوب لطیفے سنائے اور ہم بھی خوب ہنسے، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو گئے، اور حضرت نے ہمیں 1 گھنٹے تک لطیفے سنائے، اور 1 گھنٹے لطیفے سناتے رہے اور ہم 1 گھنٹے ہنستے رہے۔ فرماتے اچانک 1 گھنٹے کے بعد حضرت نے سوال پوچھ لیا کہ بتاؤ اس 1 گھنٹے میں جو میں لطیفے تمہیں سنا رہا تھا کون اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا؟ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب خاموش ہو گئے، کہ ہنسی مذاق اتنا چل رہا تھا کہ اللہ کی یاد اس طرح سے تو نہیں تھی، تو ہم سب خاموش ہو گئے۔ فرماتے کہ پھر حضرت نے فرمایا کہ تمہیں 1 گھنٹے سے لطیفے سنا رہا ہوں، قسم کھا کے کہتا ہوں اس 1 گھنٹے میں 1 لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ تو جس کو یہ معیت نصیب ہوتی ہے اس کو اللہ کا بڑا خاص قرب نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کی بڑی نشانی یہی کہ اللہ والے وہ ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ہر وقت ان کو استحضار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں حج پہ گیا، اور جب حج پہ بیت اللہ شریف کی حرم میں داخل ہوا تو حرم میں داخل ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیت اللہ شریف کے پردے سے لپٹ کے رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، بہت ہی درد سے رو رہا ہے۔ اس کو دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ دیکھو کتنا اللہ سے محبت کرنے والا کہ بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے خوب رو رہا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے دل کے حالات مجھ پر منکشف کیے، تو اس کے دل کے حالات میں نے یہ دیکھا کہ اس رونے کی حالت میں بھی اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ کاش میرے ساتھ آئے ہوئے میرے دوست جو ہیں وہ مجھے اس حال میں دیکھے جب میں بیت اللہ شریف کے خلاف کو پکڑ کے رو رہا ہوں۔ تو اس
ہونے کی حالت میں بھی دل میں غفلت تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ چند دن بعد حج کے ایام شروع ہو گئے اور ہم سب مینا کی طرف گئے، اور مینا میں میں نے دیکھا کہ لوگ حج کے لیے آئے ہیں، مگر کچھ لوگوں نے دکانیں لگائی نہیں تھی، اور دکانیں لگانے والوں میں سے ایک کو میں نے دیکھا اس کی دکان میں بڑا رش تھا، بہت رش، نوجوان تھا، اور وہ بس خرید و فروخت میں ایسا لگا ہوا ہے، ایک منٹ کا بھی اس کو سکون نہیں تھا، سارا وقت بس بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، رش لوگوں کا آج بھی مینا میں یوں ہی رش ہوتا ہے۔ کہنے لگے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ دیکھو حج کا وقت ہے، مینا میں کھڑا ہوا ہے، مگر بیچارہ مینا میں بھی کھڑا ہو کہ محروم میں ہے، حج نہیں کر رہا، اللہ کی اس دعوت پہ نہیں آیا، یہاں بھی کھڑے ہو کے بس کاروبار ہی چل رہا ہے۔ ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مشائخ نے یہ بات مشہور کہ جب کسی سالک کو یہ کیفیت نصیب ہوتی ہے تو مشائخ عام طور پہ اسے اجازت و خلافت عطا فرماتے ہیں۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ملک کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے بزرگ حضرت کی خانقاہ میں بڑا رش رہتا تھا، پورے ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ ہوتے تھے، کچھ ایسے بھی سالکین ہوتے تھے کئی مہینے خانقاہ پہ رہتے تھے اپنی اصلاح کے لیے، حضرت کو اللہ نے بڑی قبولیت دی تھی۔ تو بہت سارے سالکین خانقاہ پہ کئی مہینے سال سے زیادہ رہتے تھے۔ حضرت کی خانقاہ پہ ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے خانقاہ پہ ابھی 3-4 دن ہی گزارے تھے کہ ایک مجلس میں حضرت نے اعلان کیا کہ ان صاحب کو اجازت و خلافت دی جاتی ہے۔ تو حضرت نے ان کو اجازت و خلافت دی۔ اب یہ جو مہینوں سے اور سالوں سے خانقاہ پہ بیٹھے تھے، خوب حضرت کی خدمت بھی کرتے تھے، بڑے حیران ہو کہ جی 3-4 دن کے لیے آیا تو حضرت نے ان کو اجازت دے دی، اور ہم اتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہیں، تو حضرت کی یہ نظر شفقت ہم پہ تو نہیں ہوئی، تو تھوڑی سی طبیعت میں ایک ناراضگی سی آ گئی، حتیٰ کہ کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے، کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم تو اتنے مہینوں سے آپ کے در پہ پڑے ہیں، آپ نے یہ شفقت ہم پہ تو نہیں فرمائی، اور یہ باہر سے آیا 3-4 دن بھی نہیں ہوئے اسے اس خانقاہ پہ، اور آپ نے اس کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ یہ کہہ کے حضرت خاموش ہو گئے، سالک جو تھا وہ بھی خاموش ہو گیا، بات ختم، لوگ اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کئی دن گزر گئے، کئی دن گزرنے کے بعد ایک دن حضرت نے ایک خادم کو بلایا اور بلا کے فرمایا کہ یہ جو خانقاہ میں جتنے لوگ ہیں نا، اتنے گنتی کر لو کتنے ہیں، جتنے بھی خادمین، جتنے بھی متعلقین ہیں، ساروں کو دیکھ لو کتنے ہیں، جتنے یہ خادمین متعلقین ہیں اتنی مرغیاں لے آؤ۔ خادم گیا بازار میں، جتنے لوگ خانقاہ میں تھے اتنی مرغیاں لے کے آ گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی سب ایک مرغی لے لے، اور اس مرغی کو وہاں ذبح کرنا ہے کہ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، بس ذبح کر کے مرغی واپس لے آئی۔ سب کو ایک مرغی دے گئی۔ خانقاہ پہ آنے والا ویسے ہی شیخ کی خدمت میں بہت ہی زیادہ الرٹ ہوتا ہے، اب حضرت نے حکم جو دیا تو اور زیادہ ان کو فکر ہوئی کہ جی حضرت نے حکم دیا ہے، مرغی ذبح بھی کرنی ہے، اور مرغی کو ذبح کرنا ہے ایسی جگہ جا کے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔
تو کوئی مسجد کے پیچھے چلے گیا، کوئی درخت کی اوٹ میں چلے گیا، کوئی کھیتوں میں چلے گیا، کوئی کہیں چلے گیا کہ حضرت کا حکم ہے ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کرنا ہے، نہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو، سارے تھوڑی دیر میں مرغی ذبح کر کے لے آئے۔ یہ جن کو اجازت و خلافت دی تھی حضرت نے، یہ صاحب مرغی ذبح کیے بغیر ہی لے آئے۔ اب سارے ویسے تھوڑے سے ناراض تھے، انہوں نے کہا دیکھو حضرت کا اتنا حکم تو پورا کر نہیں سکا اور حضرت نے اس کو اجازت دی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی سب نے وہاں پہ ذبح کر لی ہے مرغی جہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا تھا؟ سب نے کہا جی حضرت۔ حضرت نے کہا کہ جی انہوں نے مرغی ذبح نہیں کی، جو خلیفہ صاحب جن کو خلافت دی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا آپ نے مرغی ذبح نہیں کی؟ انہوں نے عرض کیا حضرت آپ کا حکم پورا کرنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا مرغی ذبح کرنی ہے، مگر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ حضرت جہاں بھی ذبح کرنے جاتا مجھے بہت زیادہ محسوس ہوتا کہ وہ بڑی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو پھر میں ذبح نہیں کر پاتا، اس لیے ذبح کیے بغیر ہی آپ کے پاس لے آیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کو تم میں سے سب سے زیادہ اس چیز کا استحضار ہے کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بزرگوں کے نزدیک بھی جس شخص کو یہ معیت الہی نصیب، وہ اللہ کا سب سے مقرب بندہ ہے۔ اس اعتکاف کے اندر ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں اس کا بھی بڑا مقصد یہی کہ کسی طرح سے اللہ کی یہ گہری یاد نصیب ہو جائے۔ ہمارے اکابرین اس اللہ کی یاد کے لیے دعائیں کرتے تھے، تو اس لیے اس اعتکاف میں ہم سب دعائیں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ، مگر جہاں ہم اللہ سے اور چیزیں مانگ رہے ہیں وہاں اللہ سے یہ بھی مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی یاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس داد میں
رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما. میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما. میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما. اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے. میرے مالک یہ مبارک مہینہ آہستہ آہستہ اللہ ختم ہوتے جا رہا ہے. میرے مالک اس وقت تو آپ کے گھر میں ہے. اللہ آپ نے شیطان کو بھی قید کر لیا ہے. اللہ یہ مبارک مہینہ ختم ہوگا میرے مالک، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ جس طرح آپ نے اس مبارک مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمایا، میرے مالک اس مبارک مہینے کے بعد بھی ہمیں گناہ سے محفوظ فرما. اللہ رحمت کا معاملہ فرما. اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں، اللہ اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں. میرے مالک رات توبہ کرتے ہیں، اللہ صبح توبہ توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ صبح توبہ کرتے ہیں،
میرے مالک رات پھر توڑ بیٹھتے ہیں۔ اللہ یہ مبارک مہینہ، اللہ یہ مبارک مہینہ تو اللہ ایک سہارا بن گیا۔ اے اللہ اب یہ مبارک مہینہ اپنے آخری ایام میں ہے، میرے مالک اپنی رحمت سے اس مہینے کے بعد بھی ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما، اللہ نیک اعمال پہ استقامت نصیب فرما۔ اللہ ہم تو تیرے وہ بندے ہیں جو لٹ پٹ کے تیرے در پہ حاضر ہوئے، اللہ تیرے نیک بندے تیرے در پہ نیک اعمال لے کے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے وہ بندے ہیں، اے اللہ کبھی شیطان نے ہمیں لوٹ لیا، اللہ کبھی ہماری خواہشات نے ہمیں لوٹ لیا، اللہ لٹ پٹ کے تیرے در پہ پہنچے ہیں۔ میرے مالک ہم نے تو دنیا والوں کو دیکھا، اللہ لوگ لٹے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ان پر زیادہ مہربانی کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اللہ ہم لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی فرما، اللہ لٹے ہوئوں کے حال پر مہربانی فرما۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ ان مبارک ایام میں، اللہ آج کی اس طاق رات میں، اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ جو گناہ دن میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے انہیں معاف فرما، اللہ جو گناہ چھپ کے کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ میرے مالک جو گناہ محفلوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ میرے مالک ہم گناہوں کی نجاست میں لتڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ماں جب اپنے بچے کو ماں جب اپنے بچے کو نجاست میں دیکھتی ہے اللہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی، میرے مالک اسے دھو لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں دیکھ رہے ہیں، میرے مالک آپ بھی نفرت نہ فرمائیں، اللہ ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما لیجئے۔ اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان مبارک راتوں کی برکت سے اللہ نیکی نصیب فرما۔ میرے مالک آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا روزے دار جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے فرشتوں کی جماعتیں اس دعا پر آمین کہتی ہیں۔ میرے مالک ہم آپ کو آپ کے ان فرشتوں کی آمین کا واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمیں یہ نیکی نصیب فرما۔ اے اللہ کب تک گناہوں میں وقت گزاریں گے، اللہ اب تو بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، میرے مالک دل سیاہ ہوتا جا رہا ہے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما۔ میرے مالک تو اتنا کریم پروردگار ہے، اللہ ساری زندگی زنا کرنے والا آخری رات اللہ آپ سے توبہ کرتا ہے، زندگی کی آخری رات توبہ کرتا ہے، میرے مالک آپ تو اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی منع فرما دیتے ہیں، میرے مالک ہم بھی تو آپ کے بندے ہیں، اللہ آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ رمضان کی اس مبارک رات میں آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، میرے مالک معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے،
اللہ معاف کر دیجئے، اور اے میرے مالک اگر آپ نے معاف نہیں بھی کرنا اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے۔ میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما۔ اللہ آپ کی نافرمانی کرتے کرتے تھک گئے ہیں، اللہ آپ کے گھر میں پناہ لینے آئے ہوئے ہیں، اللہ پناہ گزین کے حال پر رحم فرما، اللہ پناہ گزین کے ہاتھ پر رحم فرما، میرے مالک رحمت کی نگاہ فرما۔ اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو بے اولاد ہے اللہ انہیں نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، اللہ فرما بردار بنا، اللہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، میرے مالک اولادوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ ایمان کی نعمت نصیب فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ جو اپنی صحت کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، میرے مالک ہم اپنے دل کا غم کس کو بیان کریں، اللہ آپ کے سوا اللہ کوئی مشکلیں دور کرنے والا نہیں، اللہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اللہ کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، اللہ جو دور بیٹھے ان دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کی بھی نیک تمناؤں کو پورا فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے میرے مالک وہ بھی عطا فرما، میرے مالک خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات نصیب فرما، اللہ اس امت کو ایک ہونے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس امت پر اپنی خاص رحمت نصیب فرما، میرے مالک اپنے کرم کے معاملات فرما، اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، میرے مالک جو مانگنا چاہیے تھا اللہ نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، میرے مالک ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما، میرے مالک بڑی دور سے آئے ہیں اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، اے اللہ بڑی امید لے کے آئے ہیں، اللہ ہمیں ہماری امید میں ناکام نہ فرما، میرے مالک اس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی ہاتھ اٹھ جائے، اللہ حسرت تو اس پر ہے جو جہاں آپ کے در پہ آیا اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ گیا، میرے مالک ہم مانتے ہیں اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ تو کریم پروردگار ہے، اللہ بن مانگے عطا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما، اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہماری ان دعاؤں کو رد نہ فرما، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس کو ہر قسم کے خلفشار سے اس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا
إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.